تو بہرحال اس وقت ایک سوال کثرت سے یہ آیا کہ بھئی آخر اتنی دعائیں کرنے کے باوجود یہ نتیجہ کیوں نکلا؟ تو خیر اس کا بھی ایک جواب ہے، لیکن اب بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال ان دنوں میں ہمارے اوپر ایک فکر سوار تھی، اور ہم جن علماء سے بے تکلفی سے بات کر سکتے تھے، جب بھی کوئی آ رہے تھے بڑوں میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے، قابل قدر ساتھیوں میں سے کوئی آ رہا تھا، تو ہم ہر وقت ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، موضوع چھیڑ رہے تھے، اور ہم یہ بول رہے تھے کہ بھئی اس ملک میں مسلسل حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ لائحہ عمل بنانا چاہیے، کرنے کے کام طے کرنا چاہیے۔ خالی جلسے کرنے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہی بات میں نے مولانا خالد بیگ ندوی صاحب مدثر لہو سے میں نے کہی۔ کار میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، مولانا سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو گاڑی چلا رہے تھے وہ بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں، جو تاجر بھی ہیں، بلڈر بھی ہیں، اسکول چلاتے ہیں، انگریزی بہت اچھی جانتے ہیں، LLB بھی کیے ہوئے ہیں، اور میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک سافٹ ویئر انجینئر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اور جو ہے جرنلزم کا کورس کیے ہوئے تھے، صحافت کا کورس کیے ہوئے تھے۔ تو مولانا نے میرے سوال کا کوئی جواب دینے کے بجائے پلٹ کر مجھ سے پوچھا کہ حیدرآباد میں یا تلنگانہ آندھرا میں RSS کا صدر کون ہے، آپ کو نام معلوم ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں معلوم مجھے، تو کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ تو مولانا نے گاڑی میں جتنے لوگ تھے فردن ہر ایک سے سوال کیا کہ آپ کو کیا نام معلوم ہے ان کے عہدیدار کا؟ تو ہر ایک نے کہا کہ نہیں معلوم ہم کو کہ حیدرآباد میں کون ہے ان کا صدر، تلنگانہ میں، آندھرا میں ان کا صدر کون ہے، ہم کو تو نہیں معلوم۔ تو پھر مولانا نے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کے کام کا طریقہ ایسا ہے کہ ان کے قومی صدر، نیشنل پریزیڈنٹ کا جو نام آج باہر ہے وہ بھی بعض وجوہات سے باہر آ گیا، ورنہ ان کے کام کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے قومی صدر کے نام کا بھی پتہ نہ چلتا۔ اور نیچے کے لوگوں کا تو آپ لوگ بھی عام لوگوں میں نہیں ہیں، دینی دنیاوی اعتبار سے خاص لوگ ہیں، مگر آپ لوگوں کو بھی نیچے کے ان کے عہدیداروں کا نام نہیں معلوم، اور جا کے پوچھ لو بہت ساروں کو نہیں معلوم، بہت کم کچھ لوگ ہوں گے جن کو ان کا کوئی پتہ ہوگا۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کا، جبکہ ان میں ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ کام کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں اور ہم نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نام ملنا چاہیے، عہدہ ملنا چاہیے، اس جمعیت میں نہیں ملا تو اس جمعیت میں چلے جائیں گے، ایک اور جمعیت الحفاظ بنا لیں گے، ایک اور مجلس العلماء والائمہ بنا لیں گے، ایک اور مدرسہ بنا لیں گے۔ بس عہدہ چاہیے، نام چاہیے، اسٹیج پہ جگہ ملنی چاہیے، بینر پہ میرا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ بعض جلسوں کے اشتہارات دیکھ کے تو حیرت ہوتی ہے کہ 2 بچوں نے حفظ ختم کیا ہے اور 60 علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں مہمانان خصوصی۔ شاید ڈھونڈو تو مل بھی جائے میرے فون میں۔ تو مولانا نے فرمایا کیسے مقابلہ کریں گے ہم؟ تو بہرحال پھر اس کے بعد اور باتیں ہوئی، لیکن بات بہت قابل توجہ ہے۔ میں خاص طور پر علماء کے مجمع میں بار بار سناتا ہوں اس بات کو، بھائی کام کرو، کام سے ہوگا، صرف جلسوں اور تقریروں سے نہیں ہوگا۔